کے جو حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہی تھی کہ خواتین کے حوالے سے ہم اپنی رائے دینے کی بجائے اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم غور و فکر کہ اسلام کی تعلیمات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، تو برادران اسلامی اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کچھ بھی اس میں ایک رتی برابر بھی کوئی اس میں ایسا ڈاؤٹ نہیں ہے ہمیں کہ اسلام نے بہرحال عورت کو پردے کا حکم دیا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کرنی ہے اور وہ ٹوپی والا برقع ہی سر پہ پہننے لا ہے، اسی کا نام پردہ ہے، اور آپ نے ترقی حاصل نہیں کرنی، آپ جابس نہیں کر سکتے، آپ معاشرے میں اپنا فعال کردار ادا نہیں کر سکتے۔ آپ خواتین جو ہیں انہوں نے حکمرانی کی ہے، خواتین نے جو ہے وہ اسلام میں بہت بڑا رول ادا کیا ہے، علم و فضل کے حوالے سے بہت بڑا رول پلے کیا ہے، اپنی جو دیگر قربانیاں ہیں ان کے حوالے سے، یعنی جتنے بھی مجاہدین اسلام جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی، ان میں ان کی ماؤں ہی کا رول تھا، اور ان کی مجاہدین اسلام کی بہنوں کا رول تھا، اور خاص طور پہ جب آپ واقعہ کربلا کے حوالے سے غور و فکر کریں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو شریکت الحسین کے نام سے ایک بی نظر آتی ہیں کہ جو امام عالی مقام علیہ السلام کے مشن اور ان کے مقصد کے ساتھ ساتھ اور ہر طرح کی قربانی دیتی چلی جاتی ہیں، اور حتیٰ کہ امام عالی مقام علیہ السلام کی شہادت ہو جانے کے بعد بھی وہ بیویاں ایک نہیں بلکہ اہل بیت علیہم السلام کی جو وہ پاک و طاہر بیویاں تھیں، مقدس بیویاں تھیں، اور وہ سیدہ طیبہ طاہرہ بیویاں تھیں، انہوں نے اسلام کی خاطر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، پیاس کی صعوبتیں برداشت کی، اپنے بچوں کے کڑیل جوان بچوں کے حتیٰ کہ 6 ماہ کے بچوں کی جو شہادتیں ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور وہ برداشت کی، صبر و استقلال کا ایسا پیکر ظاہر ہوتی ہیں، ایسی ثابت ہوتی ہیں کہ تاریخ انسانیت میں مثال نہیں ملتی ہے۔ اور یہی نہیں، علم و فضل کے کمالات کے حوالے سے بھی آپ دربار یزید میں جب دیکھتے ہیں جناب سیدہ طیبہ زینب سلام اللہ علیہا کو جناب بی بی پاک کلثوم علیہم السلام علیہا ان کو آپ دیکھتے ہیں، سلام اللہ علیہا کو دیکھتے ہیں، تو ان بیویوں کی جو وہاں پہ تقاریر ہیں، جو وہاں پہ علم و فضل کے خطبات ہیں، اور جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہیں، اور جہاں امام عالی مقام علیہ السلام کی قربانی اور ان کے رفقا کی جو قربانی ہے اس جیسی کسی کی قربانی نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے، ایسی لازوال قربانیاں آپ نے پیش کیاں اور نہیں دے سکتا کوئی۔ وہاں پہ صرف اپنی جانوں کا نذرانہ نہیں تھا، اپنے پیاروں کی جانوں کا نذرانہ تھا، اپنے آنکھوں کے سامنے اور اپنے ہی لوگوں یعنی کلمہ گو مسلمانوں کے ہاتھوں وہ سب شہادتیں تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کہ آپ نے صبر کا مظاہرہ، بھوک کا مظاہرہ، پیاس کا جو ہے وہ غلبہ جو ہے وہ ان سب کو برداشت کیا۔ تو مطلب کوئی وہ کیا کہتے ہیں کہ دامے درمے سکھنے، یعنی اپنے گھر بار کی قربانی دی، وطن کی قربانی دی، اپنی جان و مال کی قربانی دی، اپنے بیوی بچوں کی قربانی دی، اور اپنی عزتوں کو لے کے وہ بازاروں میں اور تپتے ہوئے صحراؤں میں امام عالی مقام اور پاک حرم جو تھے آپ کے اور آپ کی بہنیں، بیویاں، بیٹیاں اور آپ کے اہل و عیال جو تھے ان کی جو قربانیاں اپنی آنکھوں کے سامنے آپ نے پیش کی، یعنی ہے کہ روحانی قربانیاں بھی پیش کی، وہاں اپنی جسمانی بھی پیش کی، آپ نے کلام کے حوالے سے بھی اپنی قربانیاں پیش کی، یعنی حضرت غازی عباس علمدار جو تھے جن کو اندر ہی اندر جو ہے وہ دیکھیں صاحب اختیار ہوتے ہوئے، طاقت رکھتے ہوئے، دشمن کو پچھاڑنے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی جب انسان ایسا مصلحت کی بنیاد پر یا اسلام کی یا اپنے آقا کی تعلیمات کے حوالے سے اسلام کی خاطر جو ہے وہ صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑے، اور کمینے دشمنوں کو، بزدل دشمنوں کے سامنے ایسی جلیل القدر شجاعت کے پیکر ہستیوں کو صبر و استقلال کا مظاہرہ کرنا پڑے، تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو برادران اسلامی
جو تعلیمات اسلام ہیں ان میں عورت کا ایک کردار، آپ کو یہ بھی ڈاکٹر ہونا، ہماری تاریخ اسلام بھری پڑی ہے، ہماری خلافتوں میں آپ دیکھیں خاص طور پہ آج کے زمانے میں جو سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے ٹرکش پلے جو ہیں وہ ہمارے پاکستانی میڈیا پہ دکھائے جاتے ہیں، اور پاکستانی ٹیلی ویژنز پر جو دکھائے جاتے ہیں ان میں ان کا رول دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بعد بھی آپ دیکھیں تو خواتین کا رول جو ہے وہ بڑا، لیکن اصل جو چیز ہے، جو حقیقت ہے آپ کہ دیکھیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ جیسے ہر کسی کے لیے ہے کہ بادب با نصیب، اسی طرح عورت کی پہچان حیا ہے، اس کی پہچان جو ہے وہ اس کا کردار ہے، اس کا کریکٹر ہے، کیونکہ وہ ولیوں اور پیغمبروں کو جنم دینے والی ہے، وہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جو کتنا چاہے زمانے کا ولی ہو، اس کی جنت بھی کہا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں میں ہے۔ تو یہ معمولی مقام نہیں ہے، جو بھائیوں کا غرور ہے، باپ کی شرافت کی آئینہ دار مظہر ہے، جو بیٹوں کے لیے اس کے قدموں میں جنت ہے، جو شوہر کے لیے اس کی غیرت و جو اس کی عزت ہے، اور مطلب یہ معاشرے میں ایک بہت بڑا کردار ہے۔ سوچنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ مردوں کے حوالے سے صرف ایک ہی بات کی جانی چاہیے کہ عورت کو رسپیکٹ دیں، اس کو ماں ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، وہ زوجہ ہے آپ کی، جو بھی اس سے آپ کا رشتہ ہے، تو وہ جس قدر اس کو آپ عزت دیں گے آپ کو اس کی جانب سے اتنی ہی زیادہ عزت ملے گی۔ لیکن یہ ٹھیک ہے، کسی حد تک جو ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ عورتوں کو بھی باہر آنے کے لیے مرد مجبور کرتے ہیں، اور مردوں کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اپنیوں کو نہیں، دوسروں کی عورتیں جو ہیں اور معاشرے میں خوش ہوتے ہیں۔ یہی ایک وتیرہ ہے کہ جب ہر کسی کو اپنے گھر کی بات ہو تو اس کی غیرت بھی جاگتی ہے، اس کی شجاعت بھی جاگتی ہے، اور اس کی بہادری بھی جاگتی ہے، اور اس کا سارا کچھ اس کو آتا ہے کہ وہ غصہ بھی آتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ دوسروں کی عورتوں پہ بری نگاہ رکھتے ہیں، دوسروں کی عورتوں کو باہر بازاروں میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، تو خدا را اس روش کو بدلیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کی عزت و احترام اسلام نے جتنی دی ہے، لیکن بے حیائی وہ چاہے مردوں کے حوالے کی بخشی ہوئی ہو، چاہے لالچ آج کے زمانے میں جو دیکھنے کی بات ہے، تو بہت سارے آج کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے، ہر طرح کے لوگ ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں۔ بات مرد اور عورت کی نہیں ہے، بات جو ہے وہ اسلامی کردار کی ہے، مومن اور مسلمان ہونے کی بات ہے، ایمانیات کی بات ہے، اسلامیات کی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی بات ہے۔ اور چونکہ ہم تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے، ہماری جو ہے یہ ایک ایمان کا حصہ ہے، ہمیں یقین کامل ہے کہ جب ہم مریں گے تو مرنے کے بعد جو ہے وہ ہماری موت فنا نہیں ہے، ہماری موت انتقال ہے اس جہان سے اگلے جہان کی طرف۔ تو جب ہم اگلے جہان کی طرف جائیں گے تو اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے، ہمیں اس اپنی دنیاوی زندگی کا اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا پڑے گا، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو وہ ہر مرد و زن جو ہے جیسے ہی وہ اس دنیا سے پردہ کرتا ہے اور انتقال فرماتا ہے، اور اس کو جب دفنا کے بھی قبرستان سے باہر نہیں ہم آتے ہیں، تو وہ فرشتے جو ہیں اس کو آ بٹھاتے ہیں، اس کو آ جگاتے ہیں، اور اس کا حساب شروع ہو جاتا ہے، من ربوں کا، من دینوں کا، من ایمانوں کا، من رسولوں کا، جو بھی سوالات اس کے ہیں کہ اللہ تیرا کون ہے، تیرا رسول کون ہے، تیرا دین کون ہے، تیری کتاب کون ہے، کون سی ہے، تیرا ایمان کون ہے۔ تو یہ جو بھی سوالات ہے تو وہ مطلب اس کا وہاں پہ شروع ہو جاتا ہے حساب و کتاب، اور پھر جو اس کے جو اعمال ہیں ان کا حساب و کتاب تو یوم آخرت میں ہوگا، یوم حشر کو ہوگا، یوم جزا والے دن جو ہے جزا و سزا والے دن ہوگا۔ تو لیکن بہرحال انسان اپنی زندگی کا، اس دنیاوی زندگی کا آخرت کے حوالے سے اخروی زندگی میں اس زندگی کا حساب کتاب دینے کا پابند ہے اور دینا ہے، اور ہم سب مسلمانوں کا اس پر
اتفاق ہے اور ہم سب مانتے ہیں اس بات کو، تو جب آپ نے حساب دینا ہے تو ہر مرد نے حساب دینا ہے، ہر شخص نے حساب دینا ہے، ہر عورت نے حساب دینا ہے، اور جب آپ نے حساب دینا ہے تو چونکہ آپ کی ذات ہی جو ہے وہ شرم و حیا اور عفت و شرافت جو ہے اور وہ عزت و وقار جو ہے وہ آپ کا اسی میں ہے کہ آپ با پردہ ہوں، با کردار ہوں، اور مجبوری کی بنیاد پر بھی اگر آپ کو باہر نکلنا پڑتا ہے تو اپنا جو ایک اسلامی کردار ہے، ایک اسلامی رول ہے جو اپنی، ہاں جو لوگ برائی رکھتے ہیں، برا ذہن رکھتے ہیں، بری سوچ رکھتے ہیں، وہ اپنے کیے کے جواب دہ ہیں، لیکن آپ کا کردار اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ آج کے زمانے میں جو ہے وہ باہر نکلنا، اور اللہ تعالیٰ کسی کی ماں اور بہن بیٹی کو ایسا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ مجبوری میں نکلیں۔ آپ دین کی خدمت کے لیے، قوم کی خدمت کے لیے، ڈاکٹرز ہیں جیسے، فلاسفر ہیں، اور عالمہ فاضلہ ہیں، اور بہترین نعت خواں ہیں، اور جو ہے وہ سرکاری آفیسرز میں ماہر معاشیات ہیں، اور ڈاکٹرز ہیں، ماہر زراعت ہیں، اور اس طرح کے مختلف شعبہ ہے زندگی میں آج کے زمانے میں، جس میں ہماری فورسز بھی شامل ہیں۔ عورتیں اپنا بہترین، جیسے کہ دیکھیں کہ ہر معاشرے میں، ہر دور میں ہر انسان جرم اور خطا کر سکتا ہے، خواتین بھی کر سکتی، مرد بھی کر سکتے ہیں، تو خواتین کی جیلیں بھی ہیں، خواتین کی جو لیڈیز پولیس آفیسر ہیں وہ بھی معاشرے کی ضرورت ہے۔ عورتوں کو مردوں نے تو نہیں گھسیٹتے پھرنا، ہتھ کڑیاں لگانی، ان کو جیلوں میں ڈالنا، ان کے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اپنی جگہ پہ ہیں کہ آپ کو یہ رول پلے کرنا ہے، لیکن دراصل حقیقت کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کیا ہے، اپنے آپ کے گھر کے جو حقوق ہیں وہ ان کی پوزیشن کیا ہے، آپ کو ماں کا کردار بھی ادا کرنا ہے، بیٹی کا کردار بھی، سلام ہے اس عورت کی عظمت کو، اور وہ تو باکمال شخصیت ہے معاشرے کی کہ جو اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر کے اور پھر اعلیٰ عہدوں پر کام بھی کر کے، اور جو ڈاکٹرز ہیں یا انجینئرز ہیں یا جو بھی پولیس آفیسرز ہیں یا جو ماہر معاشیات ہیں، جو بینکس میں ہیں، جو ریلوے میں ہیں، ہر شعبہ زندگی میں جو خواتین ہیں کہ جو وہاں بھی کام کرتی ہیں اور گھر میں بھی آ کے کام کرتی ہیں، بچوں کو بھی پالتی ہیں، ماں باپ کی خدمت بھی کرتی ہیں، بہن بھائیوں کی خدمت بھی کرتی ہیں، شوہر کے حقوق بھی پورے کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا ہاتھ بٹاتی ہیں، یہ باہر کے کام بھی کرتی ہیں یا گھروں میں بھی جو ہے وہ کام کیا جائے، تو یہ ایک معمولی کردار نہیں ہے، یہ ایک معمولی بات نہیں ہے، لیکن جو حقیقت ہے اور جو کہنے کا مقصد ہے، جو لب لباب ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق اسلامی تعلیمات جب ہمارے پاس ہے، آپ کے جو وراثت کے حقوق ہیں وہ اسلام میں موجود ہیں، آپ کے جو جیسا کہ شادی میں جو حق مہر کے حقوق ہیں وہ اسلام میں موجود ہیں، باہر نکلنے کے لیے اسلام کے حقوق اور حدود و قیود موجود ہیں، اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی بندش نہیں۔ بات ہے صرف آخری بات جو میں آپ تمام حضرات کی خدمات عالیہ میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ ہے کردار کی۔ کردار ہے تو مرد بھی باکمال ہے، اور کردار ہے تو عورت بھی صاحب عزت و وقار ہے۔ کوشش کریں آپ تمام حضرات پازیٹیو سوچیں، پازیٹیو کریں، اور پازیٹیو کی امید رکھیں، اور مثبت سوچوں سے معاشروں میں مثبت جو چیزیں ہیں وہ رواج پاتی ہیں، نظریات رواج پاتے ہیں، افکار رواج پاتے ہیں، اعمال رواج پاتے ہیں، مثبت سوچیں ہی معاشرے کو ترقی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ لوگوں کی بدخوئی، گلہ آزاری، لوگوں کی دل آزاری، لوگوں کی چغلی، لوگوں کی جو ہے وہ توہین، لوگوں کی جو انسلٹ ہے، لوگوں کی جو آپ ان کی ڈیگریشن ہے، وہ کرنا، اور لوگوں کی ٹانگیں کھینچنا، یعنی روڑے اٹکانا ان کے راستے میں، حسد کرنا، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی دوڑ میں دوسرے کو پیچھے دھکیلنا، یہ نہیں، بلکہ آگے بڑھیں اور دوسروں کے لیے بھی اپنے کردار سے، اپنے افکار سے دوسروں کے لیے بھی روشن مثال بنیں اور دوسروں کے کام آئیں۔
ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ تو برادران اسلامی، امید ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھیں گے، سنیں گے، لائک کریں گے، فالو کریں گے اور دوسروں تک ہمارا یہ پیغام پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملیں، اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ آئندہ آپ کو ہمارے اس چینل سے بہترین باتیں سننے کو ملیں گی اور وہ عملی باتیں ہوں گی۔ انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔